اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تاریخ کے اس دھارے میں لے کے جاؤں گا جس سے آپ کا ایمان بھی زندہ ہوگا، آپ کی روح بھی تر و تازہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اس کے جو برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگییں اور اپنا مال اور اپنا وقت اللہ کو دیا، تو پھر اللہ نے ان کے نام کو، ان کے ذکر کو اپنے ساتھ دنیا میں زندہ و جاوید کر دیا، اور ہمارے لیے یہ سب مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ایک ایسا سمندر ہیں کہ جن سے آپ جب چاہیں اصلاح بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دین کو تر و تازہ کر سکتے ہیں، اپنی روح کی پژمردگی کو ختم کر کے تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ گھر سے شروع کریں کہ آپ کون ہیں، میں کون ہوں۔ تو آج میں اس ناچیز گناہ گار بندے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ کو میرا نام تو پتہ ہی ہے کہ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ میرا نام ہے۔ ہمارا خاندان بفضل تعالی شکر ہے کہ میری نسبت ان کے ساتھ ہے جن سے ہر آدمی نسبت جوڑنا چاہتا ہے۔ سادات کے ساتھ ہے تعلق میرا۔ ہمارا خاندان 100 سال سے قبل بخارا سے یہ ہجرت کر کے یہ خیبر پختونخوا ہم پاکستان میں صوبہ جو ہے ہمارا، اس کے نواح میں آ گئے تھے، اور وہاں پہ میرے جو دادا تھے پیر سید عباس علی شاہ بلخی بخاری، وہ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر اس زمانے میں تقسیم ہند سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے وہ پنجاب میں آئے، اور راول پنڈی کے نواح میں ایک بہت بزرگ ہوئے ہیں اپنے وقت کے، آج بھی ان کا جو مزار ہے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب۔ تو میرے دادا اس مبلغ اسلام جو اس وقت حیات تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے، جو اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق وہاں گئے تھے۔ تو وہاں پہ اور بھی اللہ کے بندے تھے ان کے پاس، جن میں اس وقت کے بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ لاہور کے نواح میں شرک پور شریف ایک جگہ ہے، راوی کے مغربی کنارے پہ، اس زمانے میں یہ گاؤں تھا، وہ میاں شیر محمد صاحب بھی وہیں پہ تھے۔ تو ان کی کافی آپس میں دوستی بھی ہوئی پیر صاحب کے، میرے دادا کے ساتھ، پیر سید عباس علی شاہ بلخی بخاری کے ساتھ، اور آپ کافی عرصہ تک ان کے زیر سایہ رہے، ان کے پاس رہے، اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ایک روز پیر مہر علی شاہ صاحب، جو کہ نہ صرف ایک بہت ہی منجھے ہوئے رائٹر تھے، منصف بھی تھے نا، مصنف تھے، آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے تحریر فرمائی ہیں۔ آپ نے باقاعدہ اپنے ان دو خلفاء کا اس میں ذکر بھی کیا ہے، ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے مہر منیر، اس میں ایک باب ہے پورا ان دونوں خلفاء کا۔ پھر ان کی ہی ہدایت کے اوپر میرے دادا لاہور تشریف لے آئے، اور لاہور کے نواح میں دریائے راوی کے مشرق کے کنارے پہ ایک گاؤں تھا ساندہ، آج بھی ہے، جو آج ساندہ شریف کے نام سے مشہور ہے۔ وہ پیر صاحب میرے دادا جب وہاں تشریف لے آئے تو انہی کی نسبت سے وہ ساندہ بھی مشہور ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو پنجاب ہے، یہ سائڈ جو تھی، یہ کفر و شرک میں بس گم تھے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو اس طریقے سے آگے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہتے ہیں۔ اور اسی زمانے میں پیر میاں شیر محمد صاحب، میاں شیر محمد صاحب، وہ سید نہیں تھے، تو مگر پائے کے بزرگ ہیں، آج بھی ان کا مزار جو ہے وہاں پہ شرک پور شریف میں لوگوں کے لیے
راہ ہدایت ہے. لوگ وہاں پہ اس چشمہ ہدایت سے خوب سیریاب ہو رہے ہیں. اور پیر صاحب کا جو مزار ہے میرے دادا جی کا، وہ ساندہ میں ہے. وہاں پہ بھی لوگ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتے ہیں اور رشد و ہدایت لیتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہاں پہ میرا خیال ہے، کیونکہ وہ پاکستان بننے کے بعد تک میاں صاحب حیات تھے، اور بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے ان کے پیچھے جمعے پڑھے ہیں. اسی طرح پیر صاحب کے بھی ابھی تک کئی بزرگ ہو گئے ہیں کافی، اور کافی بہت سارے لوگوں سے تو میں بھی ملا ہوں. میں نے اپنے دادا جی کو نہیں دیکھا ہوا. یہ سب لوگوں سے سینہ بسینہ جس طرح باتیں آتی ہیں، یہ ابھی دوسری تیسری نسل آ گئی ہے، ان تک آئی ہیں. تو لوگوں سے یہ باتیں ساری سنی. بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جب پیر صاحب جمعہ ہونا، تو چونکہ دریا راوی تھا بیچ میں نا، یہ دریا راوی کے مشرقی کنارے پہ یہ ساندہ اور دوسرے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے، اور ساندہ اور راوی کے مغربی کنارے پہ شرک پور شریف ہے. اور اس کو شرک پور شریف میاں شیر محمد صاحب کی نسبت سے ہی کہتے ہیں، ورنہ اس کا نام شرک پور تھا اصل میں. سب ہندو بنیے اور تمام سکھ اور دوسرے غیر مسلم اور منکرین اسلام رہتے تھے. تو شرک پور شریف ان کو میاں صاحب کے نسبت سے ہی کہا جاتا ہے. اس کو ساندہ شریف پیر صاحب کی نسبت سے کہا جاتا ہے. تو لوگ تو آج بھی وہاں پہ کئی بزرگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو بڑے مشہور واقعہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی پیر صاحب نے کونا، لوگوں نے کہنا جی میاں صاحب نہیں آئے بڑے عرصے سے، تو انہوں نے کہنا یہ رکا دریا میں ڈال دو، کوئی کچھ لکھنا کاغذ پہ ڈال دینا، دوسرے دن ہی میاں صاحب نے تشریف لے آنی. اسی طرح پیر صاحب کو ان لوگوں نے ادھر یاد کرنا، تو پیر بیچ میں صرف ایک بیڑی پڑتی تھی. بیڑی کیا کہتے ہیں؟ ناؤ، کشتی، کہ ادھر سے لوگ کاروبار کے لیے ادھر جاتے تھے دریا کے پار، اور دریا کے پار سے ادھر صرف آتے تھے دریا کاروبار کے لیے. یہ بڑا عرصے تک ہوتا رہا ہے، ہماری ہوش تک. ہم چونکہ وہیں بستے تھے ساندے میں ہی، تو بہت دفعہ ہم بھی آتے جاتے تھے بیڑی میں. اس کشتی میں بڑی ساری کشتی تھی، لوگ ڈنگر اور وہ گائے بھینسیں بھی آ رہے ہوتی تھیں اور جا رہے ہوتے تھے اس پہ. دودھ دینے والے جا رہے ہیں، دودھ لینے والے آ رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کرام، اللہ کے بندے تھے نا. اب میں اس کو کیا کہوں گا، اور یہ سائنس پتہ نہیں کیا کہے گی، مجھے نہیں پتہ. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، جو ابھی بھی زندہ ہیں، بزرگ ہیں. اور آپ میرے والد صاحب کی جو گھٹی تھی، جسے کہتے ہیں جی پنجابی گڑتی، وہ میاں صاحب نے، میاں شیر محمد صاحب نے اپنے دست مبارک سے دی تھی. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے. میرے والد صاحب سید محمد خالد شاہ بلخی بخاری، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور پھر جمعے کو تو اکثر ہوتا تھا کہ اس دفعہ میاں صاحب نے نماز پڑھائی ہے پیر صاحب کے ساتھ ادھر جمعہ، اور شرک پور شریف والوں نے کہنا جی کہ نہیں نماز تو اس در پڑھائی تھی پیر صاحب نے میاں شیر محمد صاحب کے ساتھ جمعہ. تو یہ اس کے بندوں کا کام تو وہی جانتا ہے. آپ اسے اپنے دین، اپنے اسلام کی سچائی کی ایک وجہ بیان کر سکتے ہیں، اس سے اس کی رحمت بیان کر سکتے ہیں، اس سے اس کی کرامات بیان کر سکتے ہیں. اور جو اس کو چاہتے ہیں اللہ کو، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، تو جیسے اللہ نے کہا ہے، فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ تو پھر باتیں معمولی ہیں. وہ اپنے بندوں کی کس طرح رہنمائی کرتا ہے، کس طرح عزت بڑھاتا ہے. آپ اسے کرامات کا نام دے لیتے ہیں، میں اسے اللہ کا ساتھ کا نام دے دیتا ہوں. کہ جب دیکھو نا جی، یار کے ساتھ یار ہوگا تو پھر یار کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا. یہ کوئی بڑی بات ہے. جب ایک بندے، اس کے بندے نے اس کے لیے یہی دنیا اس کے لیے سب کوئی وقف کر دیا ہے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے وہ کتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. کس طرح اس کو زبان زد عام ہر ایک کے سامنے اس کے لیے باتیں آ جاتی ہیں، اور لوگ پھر مائل ہوتے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھ کے، پھر اس مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو آج دیکھیں وہ پورا علاقہ ہی مسلمان ہے. وہ انہی بزرگان دین کا ہے. جگہ 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 آپ کو مزار ملتے ہیں ان ماننے والوں کے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اللہ کے پہ چل کے، اللہ کے احکام پہ چل کے. تو اللہ بڑا قدر شناس ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں کہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بہت قدر شناس ہے مگر تم نہیں سمجھتے. تو یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ خوش نصیبی آپ کے بھی حاصل ہو سکتی ہے, مجھے بھی حاصل ہے. تو یہ بھی ان کی رحمت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری قبول کرے اور ہمیں ان سے رہنمائی کی توفیق دے. تو انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوتا ہوں. نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے عصر کا. آپ کے پاس جو بھی نماز کا وقت ہے, جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں, اللہ کا نام لیں, سجدہ شکر ادا کریں. نماز ایک بہترین ذریعہ ہے شکرانے کا, تو فٹافٹ کریں اور پھر اللہ کی رحمتیں اور کامیابیاں اور دعائیں پوری لیتے چلے جائیں. تو آپ نے یہ جگہ دیکھنی ہو تو ساندہ شریف لاہور میں ابھی بھی موجود ہے. شرک پور شریف لاہور کے ساتھ ہی موجود ہے. تو آپ جائیں. یہ آج بھی لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کے ذرائع ہیں, سمندر ہیں, اور لوگ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتے ہیں اور دنیا آخرت بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد.